کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے۔ مبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں اور رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان چونکہ اس رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنتیں منقول ہیں۔ ایک سنت تو یہ بیان کی جاتی ہے، احادیث میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر تھوڑے دنوں کے بعد روزہ رکھنے کا تھا۔ عام طور سے آپ پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی رکھتے تھے، اور مہینے میں 3 روزے ایام بیض کے وہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے میں روزے آپ کے عام عادت سے زیادہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے نسوانی معذوری کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتے، اس لیے کہ اور دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اور دنوں میں وہ قضا روزے نہیں رکھتی تھی اور اس کا انتظار کرتی تھی کہ شعبان کا مہینہ آئے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھیں گے تو اس وقت میں بھی اپنے روزوں کی قضا کر لوں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے آدمی کو چاہیے کہ رکھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ رمضان سے پہلے 2-3 دن روزے نہ رکھے۔ رمضان سے پہلے جیسے 27 شعبان، 28 شعبان، 28 شعبان، 29 شعبان، ان میں روزے نہ رکھیں۔ یہ ایک طرف پورے مہینے بکثرت روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آخر میں یہ فرمایا کہ 28 اور 29 شعبان کو روزے نہ رکھو، نفلی روزہ بھی نہ رکھو۔ صرف ایک استثناء فرمایا کہ اگر کسی شخص کا معمول ہے مثلا کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتا ہے، تو اگر وہ 28 یا 29 پیر کی آ جائے پھر تو جائز ہے، کیونکہ اپنے وہ معمول پورا کرنے کے لیے رکھ رہا ہے۔ لیکن جس کا وہ معمول نہ ہو تو وہ رمضان سے 2 دن پہلے روزے نہ رکھے۔ اس کی حکمت ایک تو فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ تاکہ جب رمضان شروع ہو تو نئے نشاط کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کا اس کو اہتمام ہو، کیونکہ اگر 2 دن پہلے ہی سے روزے رکھنے شروع کر دیے تو جب تھوڑی کمزوری ہو گئی تو اس اہتمام اور نشاط کے ساتھ شاید وہ روزہ نہ رکھ سکے رمضان کے جتنا آدمی وہ رکھے گا جس نے پہلے 2-3 دن پہلے روزے نہ رکھے ہوں۔ یہ حکمت بھی ہے، لیکن مجھے ایک اور حکمت نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے 2 دن پہلے تو یہ اللہ جل جلالہ کے حکم پر اپنی طرف سے ایک اضافہ ہو گیا۔ جیسے پہلے بار بار میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دین نام ہے اتباع کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، جس وقت جو حکم ہو، اس کا نام ہے دین، اتباع۔
جب کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو تو کھانے پینا چھوڑ، جب کہا جا رہا ہے کھاؤ تو اب کھاؤ۔ اگر اس وقت آدمی نہیں کھائے گا بلکہ کھانے پینے سے پرہیز کرے گا، نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا الٹا۔ دیکھیے سحری کے وقت میں حکم یہ ہے کہ سحری جتنی دیر سے کھاؤ اتنا اچھا، جتنی دیر سے کھاؤ اتنا اچھا ہے، تاخیر کرنا بہتر ہے سحری میں۔ کیوں؟ اگر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا تو گویا آپ نے روزے کی مقدار میں اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ حالانکہ یہی ہوا نا، کھانا پینا چھوڑے رکھا، لیکن اگر روزہ فرض کرو 13 گھنٹے کا ہو رہا تھا، 14 گھنٹے کا ہو رہا تھا، آپ نے 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ کے 15 گھنٹے کا کر دیا اس کو، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں 14 گھنٹے کا رکھو، تم نے 15 گھنٹے کر دیا، تو یہ اتباع نہ ہوا۔ وہ تو دین نام ہے، جو حکم جس وقت آئے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، نہ بھوکا رہنا مقصود، نہ کھانا کھانا مقصود تو اوپر والے کی حکم کی تعمیل میں ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ بھئی اتم الصیام الی اللیل، بس رات تک روزہ رکھنا ہے، رات شروع ہونے تک۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، رات میں سبھی کچھ جائز ہے، جو روزے میں منع ہو گیا تھا سب جائز ہو گیا رات میں۔ اب اگر آپ نے سحری دیر سے کی، نہیں جلدی کر لی اور 1 گھنٹہ پہلے اپنا کھانا کھا پی کے فارغ ہو گئے تو گویا آپ نے اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کر دینا، دین سمجھ کر۔ اگر دین سمجھ کر کہ بھئی یہ مستحب ہے، مثلا کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی پہلے سے سحری کھا کے سو جانا، پہلے سے سحری کھا کے سو جانا اور سحری بند کر دینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، تو یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ اور اگر مستحب نہ سمجھے، ویسے ہی عادتاً چھوڑ دیا 1 گھنٹہ پہلے، تو اس کو ہم گناہ تو نہیں کہیں گے، بدعت بھی نہیں کہیں گے، لیکن شریعت کا مکمل اتباع نہ ہوا، اس وجہ سے اس میں کراہت ہے۔ آخر وقت تک کھاتے رہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کھاؤ، تو اپنی طرف سے تم پابندی اپنے اوپر عائد کر لو اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کے، تو یہ کوئی دین نہیں۔ اسی طرح افطار میں حکم یا جلدی کرو، افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا اور دن گزر گیا تو اب حکم ہے جلدی سے جلدی افطار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیر کرو گے افطار کرنے میں تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے روزے کی جو مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی اس میں تم نے اضافہ کر دیا اپنی طرف سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، یہ اپنے نفس کی تقاضے پہ عمل ہو رہا ہے۔ اس واسطے سحری تاخیر سے کھاؤ، افطار جلدی کرو، تاکہ جو روزہ رکھ رہے ہو وہ ہمارے حکم کی تعمیل میں ہو۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ بند کر دو، بند، جب ہم نے کہہ دیا کہ اب کھاؤ، تو اب کھانا ہی فرض ہے، کھانا ہی فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تاجیل افطار۔ تو اسی طرح یہ جو فرمایا گیا کہ رمضان سے پہلے 2 دن تک روزے نہ رکھو، 2 دن روزے نہ رکھو، اس میں ایک حکمت تو وہ ہے جو میں نے بیان کی اور حضرات فقہاء کرام نے اکثر وہی حکمت بیان کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حکمت بھی ہے کہ اگر تم نے رمضان کے لیے میں نے 29 سے 30 روزے فرض کیے نا، اب تم نے اپنی طرف سے 2 روزے اس کے ساتھ ملا کے رمضان کے روزوں کی مقدار 31 کر دی یا 32 کر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوا۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو
کہ نام تو تم نفلی روزے کا رکھ رہے ہو، لیکن مشابہت اس سے پیدا ہو جائے کہ تم نے اپنی طرف سے 2 روزے کا اضافہ کر دیا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم میں کمی کرنا ناجائز ہے، اسی طرح اللہ کے حکم پر اضافہ کرنا بھی ناجائز. وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پاؤں، یہ سب جو دھونا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. وہی سنت ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے یار 3 مرتبہ سے میں 4 مرتبہ دھو لوں، 5 مرتبہ دھو لوں، تو یہ چوتھے 5ویں مرتبہ جو دھوئے گا، یہ نہ صرف یہ کہ سنت نہیں ہوگا، گناہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے. کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا اب ازداد فقد اساء وتعدى وظلم. جو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے اپنے عضو کو وضو کے اندر، اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. کیوں بھائی؟ اگر چوتھی مرتبہ دھو لیں تو چوتھی 5ویں مرتبہ دھو لیں تو اور زیادہ ہی کچھ صفائی ہوگی نا. اور مخصوص صفائی ہے. جو لوگ حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ وضو کی حکمت یہ ہے کہ بھائی صفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے حکمت ہوتی ہے، لیکن اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہو بندہ. اپنی طرف سے اضافہ کر لیا 3 کے بجائے 4 یا 5 مرتبہ، تو اتنے الفاظ استعمال کیے، قد اساء وتعدى وظلم. اس نے برا کیا، زیادتی کی، ظلم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی تم اپنی خواہش کے پیروکار نہیں ہو، کسی کے حکم کے متبع ہو. جب تک اس کا حکم ہے، جو حکم ہے جس وقت ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے دین. اور اپنی طرف سے اضافہ کر لینا یہ دین نہیں ہے. یہ انسان کو اللہ بچائے رفتہ رفتہ بدعت تک لے جاتا ہے. اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. لہذا یہ جو فرمایا کہ 2 دن پہلے یعنی روزے نہ رکھو، اس میں بھئی سارے مہینے تو روزے رکھتے آ رہے ہیں نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ابھی بتایا کہ اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. جب رمضان آنے لگا تو 2 دن چھوڑ دیے. یہ کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں نے رمضان کے اوپر اضافہ کر کے اس کو 29 سے 31 کر دیے، 30 سے 32 کر دیے. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، لہذا وہ منع کیا گیا. لیکن عام دنوں میں شعبان کے کسی بھی دن میں روزہ رکھا جائے تو وہ بڑی فضیلت کا سبب ہے. دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے شعبان میں روزہ رکھنے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اتباع سنت میں اگر رکھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. اور اسی شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو ہمارے عرف میں شب برات کہلاتی ہے. وہ شعبان کے بالکل بیچ میں آتی ہے، 14 یا 15 شعبان، 14 اور 15 کی درمیانی رات ہوتی ہے. تو غالباً اگلے جمعہ کو آئے گی شاید. تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل اللہ نے زندگی دی تو اس وقت اگلے جمعہ میں عرض کر دوں گا. لیکن اس وقت عرض کرنا یہ ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ. تیار کس طرح کریں؟ تیار اس طرح کریں کہ اپنے نظام اوقات پر نظر ڈالیں. میں عام دنوں میں کس طرح زندگی گزارتا ہوں، کتنا میں اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہوں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں. تو اب اپنا پروگرام ایسا بنائیں، شعبان میں اس بات کی تیاری کریں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عام دنوں سے زیادہ عبادت کی توفیق ہو جائے. اس کے لیے ابھی سے شعبانی میں تیاری کرنی پڑتی ہے. مثلا بہت سے آپ کے سامنے کوئی لمبے چوڑے کام ہیں جن میں کافی مشغولیت ہونی ہے، تو رمضان آنے سے پہلے ان کو نمٹا دیں. کوشش کریں کہ
میں رمضان سے آنے سے پہلے پہلے ان چیزوں یا ان کاموں کو نمٹا دوں جو مجھے فوری طور سے درپیش ہیں، تاکہ رمضان میں میری مصروفیت کم ہو۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دن اور رات ان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں۔ بھئی میں اگر دن میں چھٹی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ تو ایسے لوگ تو خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ رمضان کے مہینہ دوسری مصروفیات سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے رمضان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کریں، اگر اپنے اختیار میں ہے۔ بھئی اور سارے کام بعد میں دیکھیں گے، رمضان کے اندر تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کریں گے۔ اور بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو اپنے اختیار میں نہیں ہیں، ملازم ہے، مثلا ملازم پیشہ، تو اب اس کو تو ڈیوٹی دینی ہے، اور ڈیوٹی دینی ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی میں اپنی ملازمت کے جو 8 گھنٹے ہیں اس کو 6 گھنٹے کر لوں یا 5 گھنٹے کر لوں، خود اپنے اختیار میں نہیں۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو ملازم کا جو کہنا چاہیے افسر ہے یا حاکم ہے، اس کو آپ نے ترغیب دی ہے، اس کو یہ کہا ہے کہ بھئی جو تمہارے پاس ملازمت کر رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں اس کو ذرا کچھ اس کی رعایت کر لو۔ اور حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ من خفف عن مملوکہ فی رمضان خفف اللہ عنہ یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی افسر، کوئی حاکم، وہاں آقا کا لفظ ہے، کوئی آقا اپنے ملازم سے، اپنے غلام سے کام کم لے رمضان میں اور اس کے اوپر تخفیف کا معاملہ کرے کہ بھئی اس کے فرائض میں کچھ تخفیف کر دے، اوقات میں کچھ تخفیف کر دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ تخفیف کا معاملہ فرمائے۔ جیسے تو نے میرے بندے کے لیے رمضان میں تخفیف کی، اس کے اوقات کم کر دیے مثلا، یا بہت زیادہ بوجھ والا کام نہیں ڈالا، تو جب آخرت میں پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی تخفیف کر دیں گے۔ کیا تخفیف کر دیں گے؟ کہ تخفیف کرنے کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کا بوجھ لے کر آئے تھے اعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس بوجھ میں کمی کر دے گا، اس بوجھ میں کمی کر دیں گے۔ تو اگر تم یہ کام کرو گے کہ اپنے ملازم سے، اپنے زیر دست سے، اپنے نوکر سے یہ سوچ کر کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ وقت دے دیں کہ یا تو وہ عبادت کرے یا آرام کرے، تو اس کے لیے ہم اس کو زیادہ وقت دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ تمہارے لیے بھی آخرت میں تخفیف کی جائے گی۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ شعبان میں تیاری کرنی چاہیے رمضان کی، تو اس تیاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو بڑے بڑے کام ہیں جن میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، ان کو جتنا مؤخر کر سکتے ہوں کر دیں، اور اپنے ملازمین سے، اپنے ماتحتوں سے کام کی تخفیف کر دیں، پہلے سے اس کی تیاری کر لیں۔ شعبان کے مہینے میں تیاری کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ممکن ہو جائے گا۔ ایک تیاری تو یہ ہے۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ اگرچہ ابھی رمضان آیا نہیں لیکن آنے والا ہے، تو اپنے دل کو اب رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ ذکر جو ہے وہ ایک تو وہ کلمات ہیں جو عام طور سے ذکر سمجھے جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ویسے ہر وہ کلمہ، ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہو، وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی شخص اللہ کی اطاعت میں کوئی کام کر رہا ہو، چاہے تجارت ہی کیوں نہ ہو،
لیکن اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کے ساتھ بدمعاملگی نہیں کروں گا، خوش اخلاقی کا اختیار کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اب جو تجارت کر رہا ہے بندہ وہ بھی ذاکر ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر. تو اب اپنے آپ کو ذکر کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنے کی کوشش کریں. تو اس وجہ سے یہ کام تو ابھی سے شروع کر دیں رمضان کی تیاری کے لیے کہ ذکر کثرت سے ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور ذکر میں یہ دعا بھی شامل ہے، یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں اس رمضان کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.